بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس ٹی وی اور میں ہوں شاہد ثقلین۔ آج پورے پاکستان نے دیکھا کہ خوب سیاست ہوئی، خوب گہمی ہوئی اور خوب فائدہ پہنچانے کا کوشش کی گئی۔ کس کو، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ایسا کیوں ہوا، کس نے اس کا پلان کیا تھا، اور آخر یہ سب کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج پورا دن آپ نے ٹی وی سکرینز پہ بھر کے پورے پاکستان نے اور پوری دنیا دیکھا کہ کس طرح ایک پیشی کو لے کے سیاست کی گئی، کوشش کی گئی ایک دفعہ پھر کہ زندہ کیا جائے نون لیگ کی سیاست کو اور فائدہ پہنچایا جائے مریم نواز کو اور ری لانچ کیا جائے مریم نواز کو ایک دفعہ پھر سیاست میں۔ آج ہوا کچھ یوں کہ پیشی تھی مریم نواز کی، مریم صفدر کی، اور آج انہوں نے پیش ہونا تھا نیب میں۔ نیب میں پیش انہوں نے ہونا تھا اپنی جائیداد جو انہوں نے 2013-14 میں لی تھی اس کا جواب دینے کے لیے۔ نیب نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے جائیداد کیسے خریدی تھی، اس کے لیے کون سے ذرائع استعمال کیے گئے تھے، یہ جائیداد زرعی تھی یا کمرشل پرپس کے لیے یوز کی گئی تھی۔ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے جس پہ میں ایک پوری ویڈیو کر چکا ہوں، اور یہ ویڈیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کے اوپر۔ مریم نواز صاحبہ نے پیش ہونا تھا۔ پہلے اس کا پراپر پلان کیا گیا۔ پلان اس طرح کیا گیا کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ مریم نواز نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گی بلکہ ان کے وکیل پیش ہوں گے اور وہ جواب دیں گے، لیکن بعد میں پھر اس چیز کو فیل کیا گیا کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو پھر تو کوئی گہما گہمی نہیں ہوگی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر تو ایک نارمل پیشی ہوگی اور پیشی کے بعد جو ہے وہ مریم جو ہے چپ چاپ ہو جائے گا، کوئی معاملہ میڈیا پہ نہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، نہ کچھ اور ہوگا۔ یہ سارا معاملہ باقاعدہ طور پہ سوچا سمجھا گیا۔ اس کے لیے جاتی عمرہ میں بھی باقاعدہ طور پہ پلان کیا گیا اور لندن بھی باقاعدہ طور پہ رابطے میں تھا۔ لندن سے کالز آتی رہیں، لندن رابطے میں رہا، گائیڈ لائن دی جاتی رہیں ان کے اپنے پرویز رشید صاحب کی طرف سے، دوسرے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اس کی پلاننگ کی گئی۔ پلاننگ کرنے کے بعد یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ اس طرح اٹھایا جائے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے نیب کو اور اداروں کو، اور ایک ہنگامہ آرائی کی جائے، گہما گہمی لگائی جائے، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا، ہائپ کریٹ ہوگی، ہمدردیاں پیدا ہوں گی، لوگوں کی ہمدردیاں پیدا ہوئی بھی صحیح، اس کے بھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ سارا ایک پلان تھا، اس پلان کا سب کو پتہ تھا۔ لاہور میں رہنے والے، میرے رپورٹر سے بات ہوئی ہے، لاہور میں رہنے والے وہ لوگ جو باخبر ہیں ان کو یہ پتہ تھا کہ جس دن سے اس نیب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ نیب نے مریم نواز کو بلایا ہے، ان کو نوٹس موصول ہوا، اس سے پہلے جب یہ بات پتہ چلی کہ نیب اب بلا رہا ہے اور اس معاملے پہ بلا رہا ہے، تو باقاعدہ طور پہ ٹاسک دیا گیا ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو، اور لوگوں کو کالز کر کے بلایا گیا کہ آپ نے نیب دفتر کے سامنے اس دن جمع ہونا ہے۔ ہم یہ تماشا پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ جب اس طرح کی پیشیاں ہوئیں تو بار ہنگامہ آرائیاں ہوئیں، لوگ بھی ہوش ہوئے، پولیس نے شیلنگ کی، پتھراؤ کیا، پولیس کے ساتھ سکفل ہوا، لوگ گرے، بھی ہوش ہوئے، اس کو استعمال کیا گیا۔ بعد میں ویڈیوز کچھ ایسی آئیں، ہمدردی لینے کی کوشش کی گئی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بے ہوش ہو گئی، ان کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ آج ایک کرنل صاحب کی ویڈیو ہے جن کے کارکن ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے، ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی ویڈیوز کو ٹویٹ کیا گیا، ان کی تصویروں کو ٹویٹ کیا گیا، کوشش کی گئی ہمدردی لی جائے۔ اتنے بڑے 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 جھوٹ بولے گئے۔ آج مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی مجھ پہ پتھراؤ کیا گیا، ایسی باتیں کی گئی، اللہ رحم کرے، کہ آپ کو سن کے یقین، مطلب کوئی ایک عام ذہن کا آدمی تو یقین کر ہی نہیں سکتا اس بات پہ۔ پہلے کہا گیا کہ جی پتھراؤ پولیس کی طرف سے کیا گیا، ویڈیوز موجود ہیں، پورا دن میڈیا دکھاتا رہا ہے، کون سی گاڑی تھی، گاڑی کا نمبر سامنے ہے، LZ6000 نمبر ہے غالباً گاڑی کا، ایوب خان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، سوار کون تھا، آپ کا جاتی عمرہ کا MP مرزا جاوید اس میں سوار تھا، پتھراؤ کے لیے جو پتھر لائے گئے ان کے شاپر پر موجود تھے، تو پولیس نے پتھراؤ کیا۔ آگے مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی جو اس کا مقصد تھا وہ مجھے نقصان پہنچانا نہیں، بی بی یہ تو آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے، آپ کو تو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے، آپ کو اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی نیب کو، پھر وہاں پہ ایک ماحول کریٹ کیا گیا، سارے کارکنان آئے وہاں پہ، آپ کو لائم لائٹ میں آپ ایک دفعہ سے پھر آ گئیں، آپ کو میڈیا نے کوریج دی، آج باقاعدہ طور پہ دوبارہ سے آپ ری لانچ ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست میں، تو آپ کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے، آپ کو کون سا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ پھر وہ کہتی ہیں مضحکہ خیز سی بات ہے، بلٹ پروف گاڑی اور اس کا شیشہ پتھر سے ٹوٹ جائے، پتہ نہیں کہاں سے بنوائی انہوں نے یہ بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ پتھر سے کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے ہینڈ انجری ہو سکتی تھی، تو مطلب ڈائریکٹ پتھر سر پہ ہی لگنا تھا، اس سے نیچے آگے پیچھے کہیں لگنا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے گئے۔
صبح جناب انہوں نے جب آنا تھا تو راستہ ان کا موٹر وے والا تھا، انہوں نے کسی اور راستے سے آنا تھا، یہ وہاں سے آ رہے تھے۔ کیپٹن صفدر نے فون کیا، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، کیپٹن صفدر نے فون کیا کارکنان کو کہ ادھر سے مت آؤ، ادھر سے آؤ جدھر سے ہم آ رہے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ آئیں۔ اطلاعات یہ ہیں شیخو پورہ سے، گجرانوالا سے لوگ لائے گئے، جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ موجود تھے، دوسرے جو کارکنان ہیں اور دوسرے جو رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پیسے دے کے لایا گیا، میں اس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ کارکنان موجود تھے، کافی تعداد میں موجود تھے، کیسے ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پتھراؤ کیا گیا نیب کے اوپر۔ ہوا کیا، ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مریم نواز کو گرفتار ہو جائے۔ وہاں پہ رپورٹرز جو موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ ہوا کیا، مطلب ٹی وی دکھا رہا ہے نیب کا، تحریک انصاف کا اپنا ایک موقف ہے، مریم نواز کا، نون لیگ کا اپنا ایک موقف ہے، آپ مجھے اصل بات بتائیں ہوا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی صبح جب یہ ریلی روانہ ہوئی، یہ وہاں کے رپورٹرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی صبح جب یہ وہاں سے ریلی روانہ ہوئی تو جو لوگ تھے وہ بڑے مشتعل تھے، نون لیگ کے جو کارکنان ساتھ تھے، نظر آ رہا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، وہ کافی مشتعل تھے۔ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی صرف شریف خاندان پہ پیشیاں ہو رہی ہیں، شریف خاندان کی کیوں احتساب ہو رہا ہے، ان کو ہی کیوں بلایا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں بلایا جاتا، یہ کارکنان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ مشتعل تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ آئے تو مریم نواز کے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، پروٹوکول کی گاڑیوں کے ساتھ مریم نواز اندر جانا چاہتی تھی۔ نیب کو اور وہاں پہ موجود جو پولیس تھی اس کو یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ کارکنان بھی اندر داخل ہو جائے۔ ظاہری بات ہے جب وہ اندر داخل ہوتے تو پھر ماحول اور ہوتا۔ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں روکے، اور مریم نے کہا کہ نہیں جی میں تو اکیلی نہیں جاؤں گی، اکیلی میری گاڑی نہیں جائے گی، بلکہ پروٹوکول کی گاڑی بھی ساتھ جائے گی۔ نیب نے بارہا کہا کہ نہیں جی آپ اپنی گاڑی اکیلے آ جائیں، آپ پروٹوکول کی گاڑی نہ لیں اور آپ اندر آ جائیں۔ بہرحال یہ پورا ایک سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد جب کارکنوں نے اندر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ پولیس نے ظاہر ہے جب ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تو پھر پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا، اور اس کے بعد پھر کارکنان نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ پتھراؤ شروع کیا تو اس پتھراؤ کی زد میں مریم صاحبہ کی گاڑی بھی آئی، جس کی وجہ سے نون لیگ کے رہنماؤں نے مریم نواز کو سیف جگہ پہ لے گئے، وہاں سے ہٹا دیا۔ جو ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ جی وہ اس جگہ پہ نہیں ہے اور واپس چلی گئے، واپس نہیں گئی تھی، وہ سیف جگہ پہ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد پولیس آئی، پولیس نے اس معاملے کو کنٹرول کیا۔ جب معاملہ کنٹرول ہو گیا تو مریم نواز واپس آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں موجود ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گی، جی مجھ سے پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ بھائی آپ سے جو پوچھنا ہے وہ تو بتاتے نہیں ہیں۔ آپ کے والد نے اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولا تھا کہ جی یہ ہیں وہ ذرا ہے وہ ذرا ہے، پھر وہ آخر میں بتا نہیں سکے۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ واقعی 200 کنال میری جائیداد ہے۔ آپ کے پاس منی ٹریل ہوتے نہیں ہیں۔ آپ جب نیب سے باہر آتے ہیں یا نیب جانے لگتے ہیں تو آپ پولیٹیکل سٹنٹس کرتے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن ہے، اور لوگ بھی پیش ہوتے رہے، میں شاید خاقان عباسی صاحب کا کہوں، میں احسن اقبال صاحب کا کہوں، شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں نیب میں جو ہیں گئے ہیں اور انہوں نے پیشیاں بھگتی ہیں، کوئی کچھ ایسا نہیں ہوا، سب کچھ سکون سے ہو گیا۔ نیب نے بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، نیب نے ان کو واپس بھیج دیا۔ ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مریم نواز کو گرفتار کر لیا جائے، اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ اسی لیے یہ لوگوں کو لائے تھے کہ اگر جب اندر مریم نواز جائیں گی تو نیب کے لوگ پریشرائز ہوں گے کہ باہر بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، ابھی فی الحال ان کو گرفتار نہیں کرتے، فی الحال ان کو جانے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی سچویشن جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اچھا، اس کا باقاعدہ طور پہ پلان کیا گیا۔ اب سین یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز آن بورڈ نہیں تھے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مریم نے پریس کانفرنس کی تو شہباز شریف ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ سوال وہاں کے صحافیوں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بیٹھی ہیں تو آپ کے چچا جان تو ہیں نہیں جو یہاں پہ مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں، وہ آئے نہیں ہیں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں، ان کو آنا چاہیے تھا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ مار دیا، بالکل ان کو کرنا چاہیے تھا۔ لیگی کارکنان کے ساتھ ظاہر ہے ان کی بنتی ہے کہ وہ لیگی کارکنان سے ہمدردی کریں، آخر ان کا ایک پرانا تعلق ہے، وہ آپس میں اکٹھے رہے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے گالیاں نہیں دی، ایک دوسرے پہ کبھی الزامات نہیں لگایا۔ نہ شہباز شریف نے کبھی کہا زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، نہ کبھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو نون لیگ کی صورتحال رہی، بلاول زرداری کا یہ بنتا تھا ٹویٹ کرنا، بہت اچھا کیا انہوں نے، کارکنان سے ہمدردی کی۔ مولانا فضل الرحمان نے پوری پریس کانفرنس کرنے کی اور بیان دیا کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے، بالکل ظلم ہوا ہے، مولانا کا بھی بنتا ہے، ظاہری بات ہے، کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ اور یہ ساری چیزیں، اور پھر اتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہونا، اس کے بعد کچھ نہ ملنا، ان کا بنتا ہے یہ سارا کچھ کرنا۔ ان کی ہمدردی بھی ہے لیگی کارکنان کے ساتھ، نون لیگ والوں کی تو ہونی چاہیے ظاہر ہے۔
اور پیپلز پارٹی کی بھی بنتی ہے ظاہر، اتحاد ہے آخر، اپوزیشن کا ایک پورا اتحاد ہے آل دو. بلکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک زبردست بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں آپ کو کہتا تھا اکٹھے ہو جاؤ، آپ بھگتو. یہ مولانا نے کہا ہے کہ میں آپ کو کہتا تھا کہ یکسو ہو جاؤ، آپ لوگ یکسو نہیں ہوئے، اس لیے آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مولانا کو بھی اپنا ظاہری بات ہے درد ہے، اور وہ نظر آتا ہے ہر دفعہ. تو یہ سچویشن ہوئی آج سارا دن. اچھا، اس میں کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی؟ مختلف باتیں چل رہی ہیں. مریم نواز کو تو فائدہ ہوا، ساتھ میں ایک بڑی خطرناک بات چل رہی ہے، اور وہ یہ چل رہی ہے کہ شاید عثمان بزدار کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، پرویز الہی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ جو لوگ تھے نون لیگ اور کاف لیگ کے لوگ اکٹھے تھے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پرچے کٹنے کی بات آئی ہے. نیب نے اعلامیہ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو غنڈہ گردی کی گئی ہے، نیب کے لوگوں کو جو ہے زخمی کیا گیا ہے. میرے پاس نمبر بھی ہے کہ پولیس کارکنان ہیں، اس میں 17 پولیس والے اور 4 نیب افسران زخمی ہوئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے FIR کٹے گی، CCTV فوٹیج کے ذریعے ان لوگوں کو شناخت کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں، عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا ہے، IG سے رپورٹ طلب کر لی ہے. بہت سارے یہ معاملات چل رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب تک کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنی ایک قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے، اور ان میں اعظم نذیر ترڑ اور دوسرے وکلاء شامل ہیں، اور وہ یہ کریں گے کہ وہ پولیس میں ایک درخواست دیں گے اس معاملے کے خلاف، اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو اس طرح لیگلی ڈیل کیا جائے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے تاریخ دہرائی گئی ہے. سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا، آج نیب پہ حملہ کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جس طرح کی سیاست نون لیگ پہلے کرتی آئی ہے اسی طرح کی سیاست مریم نواز بھی مستقبل میں کرے گی. بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں پکڑنے کی اور ہمارے خلاف کوئی مقدمہ بنانے کی کوشش کی، چاہے ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم حکمران خاندان ہیں، ہمارے خلاف سوری ایسا کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس طرح کیا جائے گا. تو میں یہی سمجھتا ہوں جو جیسا ہے، جو کچھ بھی ہے، نیب احتساب کر رہی ہے، احتساب ہونا چاہیے، ہر کسی کا ہونا چاہیے. اس چیز سے بالکل کوئی دو رائے نہیں کہ اگر نون لیگ کا ہے تو PTI کا بھی ہونا چاہیے، PTI کا ہو تو پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کی پولیٹیکل سکورنگ اور سٹنٹس کرنا، اور پھر واقعوں جو اس طرح کے واقعات کر کے اس کو مخصوص ایک رنگ دینا، یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہ آج سارا دن ہوتا رہا. اب تک کی یہ ڈیولپمنٹس تھیں، اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر. میں نے کہا جب تک کہ یہ ڈیولپمنٹس ہو سے آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا ہوا، کیا سچویشن ہوئی. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اب تک کی ویڈیو سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ بات ضرور کہوں گا، اگر آپ نے اب تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. میرا چینل سبسکرائب کریں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.